رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں معرفت پروردگار کے کچھ دریچوں کو وا کرنے کے لیے ہم اپنی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، جو یقیناً اس مہینے کی تبرکات میں سے ایک تبرک ہے، اس رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ رات کے اس پہر لوگ بیٹھ کر
اللہ کے احکامات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اور ائمہ کرام علیہم السلام کی قربانیوں کا ذکر سنتے ہیں۔ سچ ٹی وی اپنی روایت کے مطابق روز ہی کسی نہ کسی ایک خوبصورت موضوع پر گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یقیناً کہ ہر مسلمان اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹ رہا ہے، اور روزہ نام ہی تزکیہ نفس کا ہے۔ نفس پاک ہو جائے، اللہ کو تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، نہ اسے اس سے کوئی غرض ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عادت پڑ جائے کہ انسان جب حلال سے پرہیز کر رہا ہے تو خدا کے کہنے پر حرام سے بھی پرہیز کرے۔ روزے کی حالت میں ہر لمحہ جو انسان عمل کرتا ہے، اگر وہ گناہ نہیں ہے تو وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک تربیت کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ایک کیمپ جسے کہا جائے، اس طریقے سے یہ ماہ مبارک ہے جس کا اظہار آنے والے دنوں میں ہونا چاہیے۔ بالیقین عید نام ہے اصل حالت کی جانب پلٹ جانے کا، اور اصل حالت کی جانب پلٹ جانے سے کیا مراد ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد عید اصل میں اس شخص کی ہے کہ جو اپنی اس حالت پر پلٹ جائے جیسا پاک اور پاکیزہ وہ دنیا میں آیا تھا۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان آپ سب لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو۔ بالیقین کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے، اور ہم شعوری اور لاشعوری طور پر وہ انجام دیتے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں گھل مل گئے کہ اب اس سے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جس میں سے ایک غیبت ہے، برائی کرنا، بہت سنگین گناہ ہے۔ اسی طرح ایک بہت سنگین گناہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو اس نے انجام نہیں دی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے آیتیں سنی اور ان آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا، ان آیتوں میں اللہ نے کتنے واضح انداز میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ان آیتوں کی مزید تفسیر اور توجیہ کریں گے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود علماء کرام، نہایت واجب الاحترام شخصیات۔ میں تعارف کرواتا چلوں، علم و عمل کا سیگمنٹ جو ہمارا یقیناً ہماری ٹرانسمیشن کا ایک سب سے اہم سیگمنٹ اس کو میں کہوں گا ہے، اور اس میں ہمارے ملک کے بہت نامور علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان آج موجود ہیں مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے، ہر دل عزیز شخصیت، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آپ کی آوری، محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیر سلامت رہے۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ایک اور جانی مانی شخصیت، مدلل گفتگو کرنے والے، قرآنی آیات پر ایک کمانڈ رکھنے والی شخصیت، حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود جناب قاری فیصل محمود وڑائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو السلام بھی بہت ورحمۃ بہت اللہ شکریہ، آپ وبرکاتہ۔ کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں جو سیگمنٹس ہیں آپ کو معلوم ہے، میں دہراتا چلوں۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہوگا مزیدار پکوان، جہاں پہ شیف سبین موجود ہوتی ہیں، مزیدار ریسیپیز ہم سے شیئر کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا مقبول ترین سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں ثناخوان پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام، یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، اسی طرح کراچی ذائقہ حلیم نے۔ نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے والے تمام بچوں کے لیے، تمام شرکاء کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں دھمتھل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے، معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے، اسی طرح ملکہ مسالہ جات کی جانب سے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعاون بڑھا لیا ہے ہمارے ساتھ،
مغلیہ نمکو والوں کی جانب سے، اسی طرح یعقوب اینڈ شہباز بلڈرز کی جانب سے تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹینک بنانے والوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے، جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ۔ آل پرس بنانے والوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں روزی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ آغاز کر رہے ہیں علم و عمل کے سیگمنٹ کا۔ پہلا سوال حضرت علامہ مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب کی جانب ہے۔ جناب، جیسا کہ آپ نے آیتیں بھی سنی اور اس میں بالکل واضح طور پر اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ تہمت لگانا، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ قرآن کریم نے اس حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے اور اس کی کس انداز میں مذمت کی ہے کہ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، کسی پر بہتان نہ کسو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران بھائی۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام ہر نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہر برائی کی جس کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے وہ حرام، جن کو رب تعالیٰ نے حلال کیا ہے اہل ایمان کے لیے وہ حلال ہے۔ ہر برائی کی مذمت آئی ہے، نہ صرف قرآن پاک کے اندر بلکہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی یہی چیزیں ملتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سوال کا بہتان اور غیبت، آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی۔ شکریہ اہل ایمان کے لیے ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ فی البدی جو گفتگو ہوتی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو تو وہ لوگ سنتے بھی ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ محبت آپ کی۔ جب ہم اپنے علم کے ذرا موتی نچھاور کرتے ہیں تو مناظرانہ طریقہ اپناتے ہیں، اس میں ہماری عوام جو ہے وہ مایوس ہوتی ہے۔ ہمیں جو یہاں بلایا جاتا ہے اسٹوڈیو کے اندر صرف عوام کے لیے، پبلک کے لیے، اصلاح امت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ بے شک۔ باقی سارا بحث پڑھنے پڑھانے کا تدریسی کام تو مدرسوں کے اندر بھی ہوتے رہتے ہیں، وہاں بھی یہی بحث و مباحثے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم آ کے بیٹھتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کی اصلاح ہو، عوام کی اصلاح ہو، جو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ سن سکے۔ غیبت ایک عام بیماری ہے جی، ہم اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ اس کا باقاعدہ ایک پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں غیبت سے بچو۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کہ یعنی کہ زنا بدکاری سے بھی بدترین گناہ ہے یہ، اللہ۔ اس سے بچو۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے متعلق وہ جو بات پسند نہیں کرتا وہ تم بیٹھ کے کرو، اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز ہمارے بھائی میں موجود ہو ہم پھر بھی کریں؟ فرمایا اگر یہ تم کرتے ہو تو یہی تو غیبت ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ زنا سے بدکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح الزام تراشی، الزام تراشی، بہتان اب لگانا۔ بہتان یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر پائی نہ جائے، اس کے برعکس ہو، کسی کے اوپر کوئی بات کی جائے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس میں یہ عیب ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ علامتیں نہ پائی جاتی تو یہی بہتان ہے۔ تو بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے، پھر بہتان لگانے والوں کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ اگر 4 گواہ پیش کرے جو الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے تو فابہا، پھر تو مجرم نہیں ہے۔ اگر گواہ بھی پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس بہتان لگانے والے کی سزا اسلام نے یہ رکھی ہے، قرآن نے یہ رکھی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور تاحیات اس کی جو گواہی ہے وہ بھی منسوخ ہے، ٹھیک اس کی کوئی گواہی بھی نہیں لی جائے گی۔ ٹھیک۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، یہ دونوں جو گناہ ہیں چاہے وہ غیبت ہو یا بہتان ہو، یہ معاشرے کے ناسور ہیں۔ بالکل۔ ان سے امت کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں
یہ خواتین کے اندر ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑے مزے کے ساتھ دیکھیں کہ کشتی خواتین ناراض ہو جائیں گی اگر آپ سے؟ نہیں ہوں گی ناراض انشاءاللہ۔ حق بات جب ہم پہنچائیں گے، سمجھائیں گے قرآن و احادیث کی، جو ہماری بہنیں بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں، سبحان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتی، وہ قرآن حدیث سے مکمل محبت کرتی ہیں۔ اور آپ کی یاد دہانی کا بہت شکریہ کہ آپ یہ جو جملے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میسج آپ کا پہنچتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کس خوبصورت طریقے سے آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ واللہ ہرگز کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ ہر مومن بندہ اور مومنہ عورت یہ پیغام کو سننا چاہتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کتنا محبت کرتی ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت سب مومنین کے لیے ہے، منافقوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر میں ان برائیوں سے نکلنا چاہتا ہوں تو میں آغاز اپنے آپ سے کروں، بہترین میں بات۔ تزکیہ نفس کروں، میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں۔ ایک میرا دشمن تو قید میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام ابلیس شیطان ہے، باقی ایک دشمن میرے پاس ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، وہ ہے نفس امارہ، وہ ہے اندر کا دشمن، جس کے ساتھ ہمہ وقت مجھے تیار رہنا پڑتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ غیبت، چغل خوری، گناہ، حسد، تکبر، ان بیماریوں سے میں کنٹرول کروں، میں نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر میرا گھر بھی امن کا گہوارہ ہے، میرے پڑوسی مجھ سے راضی ہیں، میرا خاندان مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر چاہنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ گناہوں کی بیماریاں نہیں ہیں۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ بیماریاں ہیں یا وہ یہ فرمایا اگر وہ اعلانیہ یہ کہتا پھرتا ہے پھر تم اس کی بات کرتے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ کی یقیناً کہ رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت اچھا آپ نے آغاز کر دیا۔ چونکہ آج ہمارا موضوع خاص بہتان لگانا ہے، میں حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کی جانب اسی سوال کو لے کے جاؤں کہ بہتان لگا دینا بڑی آسان سی بات رہ گئی ہے۔ ایک جانب تو جناب نے اشارہ کیا سورہ نور کی آیت کے حوالے سے، وہ ایک خاص معاملہ ہے۔ اگر تو کوئی کسی پر فائنینشیل کرپشن کا الزام لگاتا ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، یعنی کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لگایا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک ہی چیز جو زبان زد عام کر دی جائے، جسے ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، جس پہ سوشل میڈیا پہ کل ہم نے پروگرام کیا اس کے ذریعے سے، تو اسی کو اپنی رائے بنا لینا بنا کسی تصدیق کے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کس حد تک اس کی ممانعت آئی ہے، کتنی مذمت آئی ہے؟ بہت خوب سوال ہے آپ کا، خاص طور پر چونکہ آج آپ بہتان اور تہمت اور الزام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لوں گا۔ سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 58 ہے، کہ جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں یا مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، جو انہوں نے نہیں کیا، ان کے ناکردہ گناہوں کو ان کی طرف منسوب کر کے، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے ایک بہتان کا بوجھ اٹھایا، واسم مبینہ، اور کھلے گناہ کا، صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو غیبت کی بھی چونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں غیبت اور بہتان کا فرق بھی بیان کر دوں۔ غیبت بھی اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت جسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا گیا ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان۔
فرق یہ ہے کہ غیبت کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ایسی برائی بیان کرے، اس کا کوئی ایسا نقص، اس کی کوئی ایسی خرابی بیان کرے جو واقعاً اس میں پائی جاتی ہو۔ ایک مسلمان کے اندر کوئی خرابی، کوئی برائی واقعاً پائی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جائے، یہ غیبت کہلائے گی۔ غیبت یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ سچ ہی غیبت ہے۔ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ۔ ہاں، بڑی اہم یہ بات کر سچ رہے ہیں۔ بیان کرنا، ہر جگہ سچ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ کسی کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں یا واقعاً جو برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں یا خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ بہتان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ خرابی، وہ نقص، وہ برائی نہیں ہے اور آپ اس کی طرف اس کو منسوب کریں، اللہ اکبر، تو یہ بہتان ہے۔ کیا اچھی وضاحت کر دی آپ نے۔ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ بہت اچھی بہتان کا وضاحت کر دی۔ ترجمہ ہمارے زبان میں کیا جائے گا تہمت، تہمت، کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ بہتان تو عربی ہو گیا، جی ہاں، تو جب اردو میں ہم بات کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے تہمت، یعنی کسی کے اندر وہ خرابی نہیں پائی جاتی اور ہم کہیں کہ فلاں کے اندر یہ نقص ہے یا یہ برائی ہے، اس کی طرف منسوب کر دی جائے۔ آج آپ نے یہ موضوع رکھا ہے اور اس موضوع پر گفتگو کر کے آپ چلے ہیں معاشرے کا علاج کرنے کے لیے، جی، معاشرے کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ صحت مند معاشرے وہی ہوتے ہیں کہ جو معاشرے اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے پاک ہوں، جن معاشروں کے افراد اس طرح کی صریحاً کھلی برائیوں کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، وہی معاشرے صحت مند معاشرے ہوتے ہیں۔ واہ، جن معاشروں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہو، ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھا جاتا ہو، ایک دوسرے کی حرمت کا اور ناموس کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہو، واہ، وہ معاشرے صحت مند معاشرے ہوتے ہیں۔ واہ، اور جن معاشروں کے افراد ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں، آپ کو اگر بریک لینی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، لے سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات جناب نے بیان کی ہے اور جہاں پہ رکے ہیں وہیں سے شروع کریں گے۔ سینکڑوں پروگرام کر چکے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ تجربہ رکھتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ مرحبا سحری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کو میزبان سید عمران مہدی۔ گفتگو جاری ہے علم و عمل کے سیگمنٹ میں بعنوان الزام تراشی، یعنی بہتان لگانا۔ بڑی خوبصورت بات بریک پہ جانے سے قبل جناب شبیر الحسن طاہری صاحب نے کہی اور اس بات کو یقیناً بہت پرومیننٹ کر کے واضح کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ غیبت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، بہتان لگانے کا نہیں ہوتا۔ جناب نے بتایا کہ غیبت کرنا یعنی کسی ایسی برائی کا بیان جو کسی دوسرے مومن میں موجود ہے، کسی میں موجود ہے، نہ کرو بیان ایک دوسرے سے۔ لیکن بہتان اس سے بھی بڑی بری بات ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسی برائی منسوب کر دینا جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو یقیناً یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جناب جہاں بات رکی تھی وہیں سے۔ اچھا، میں نے غیبت کا اور بہتان کا فرق واضح کیا، عرض کیا آپ کی خدمت میں بریک میں جانے سے پہلے، تو ابھی مجھے خیال آیا کہ غیبت کی بھی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غیبت کا لفظ غیب سے نکلا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو موجود نہ ہو، غیر حاضر ہو، جی ہاں، تو اس کے بارے میں اگر کوئی بات ہم کہیں گے جو اسے پسند نہ آئے تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ شریعت میں غیبت ایک گناہ کا نام ہے اور اس کا غیب اور حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ، غیبت کوئی نہیں موجود اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا موجود ہو، اگر بات ہم ایسی کر رہے ہیں کہ جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو یہ غیبت ہے۔ اگر یہ اس کے سامنے بھی کر رہے ہیں تب بھی غیبت ہے اور تب بھی گناہ ہے۔ ایک شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک مسلمان انسان میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہے، وہ برائی میں اس کو بیان کرتا ہوں یا کوئی خرابی بیان کرتا ہوں جسے وہ پسند نہیں کرتا یا اس سے اپنی عزت کے خلاف سمجھ رہا ہے اس بات کو، تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے ایسی بات کہوں۔ اللہ اللہ، استاد کا شاگرد کی اصلاح کرنا
یا والدین کا اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کچھ کلمات کہنا، وہ لیکن ان کے جواز کے بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں، واہ واہ، اس کی بھی تربیت دی گئی ہے۔ واہ، نظروں سے کسی کو نہیں گرانا ہے، اسلام سبحان اس اللہ۔ چیز کی اجازت نہیں دیتا، عزت نفس، ہاں، کہ کسی کو آپ اپنی نگاہوں سے گرا دیں اور وہ محسوس بھی کرے کہ میں اگلے کی نظر میں گر چکا ہوں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی چیز جو اللہ کی نظر میں ہے وہ اس کی حرمت ہے، بے شک، وہ اس کی عزت ہے۔ مسلمان کی عزت اور حرمت کتنی ضروری ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کا کوئی عمل کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی، مومن بھائی کی عزت خراب ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے حرم الہی کو، کعبۃ اللہ کو گرا دیا۔ اللہ اکبر، کعبہ گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اللہ کعبۃ اللہ کو، خانہ خدا کو، حرم الہی کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہ ایسا ہی گناہ ہے گویا کہ حرم الہی کو گرا دیا، کسی مومن کی اگر عزت خراب کی ہے تو۔ اسلام مومنین کو عزت دیتا ہے، اہل اسلام کو عزت دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کی عزت کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان کے جو مخفی معاملات ہیں ہم ان کی ٹوہ لگائیں، اللہ، ہمیں ٹوہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مسلمان اپنی کچھ چیزوں کو مخفی رکھ رہا ہے، ہم سے پوشیدہ رکھ رہا ہے، اس کے کوئی راز ہیں، کوئی بھید ہیں، ان کی جستجو کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کی ٹوہ میں لگ جائیں، ہم اس کی جستجو کریں، ہم قریدنے میں لگ جائیں کہ ان کے اندر کی باتیں کیا ہیں اور ان کے اندر کے معاملات کیا ہیں۔ اسلام سختی سے منع کرتا ہے اور یہ عمل بھی حرام ہے اور گناہ ہے، کیونکہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے اور بہتان لگانے سے کسی مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، جس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے ساتویں امام کے ارشاد کی روشنی میں عرض کیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ معاشروں کے اندر خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کینے دلوں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کدورتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ دشمنیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ رشتے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ محبتوں کو دیمک کیوں لگ جاتا ہے؟ یہ دلوں میں فاصلے کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ ہماری زبان جب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی، جب ہم اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شریعت کے حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کیا جائز ہے کیا نہیں، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، محلہ داریاں خراب ہوتی ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، اور پورے معاشرے کا امن اور اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت بیان، اور بہت ہی کہنا چاہیے نٹ شیل کر کے، کلمنیشن کر کے مختصر اور جامع گفتگو فرمائی جناب نے، اور الزام تراشی کے حوالے سے بات کی۔ مجھے مولا متقیان امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول مبارک یاد آ رہا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلوار کا لگا ہوا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ نہیں بھرتا۔ ہم لوگ اس بات کو شاید سمجھتے نہیں اور اپنی زبان سے جو جی چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جناب عبدالخالق فریدی صاحب جناب کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے اس پر آپ یقیناً بات کریں گے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا اس پہ ایک محکمہ ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں بھی بتائیے گا کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ الزام تراشی کتنا بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابتدائی طور پر نقشبندی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ بھی بات کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتان جو لگانے والا ہے اس کے متعلق بتایا کہ وہ ظاہر باہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کہ وہ ایک چیز گھڑتا ہے اور پھر دوسرے پر اس کی الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے۔ اب بہتان اور غیبت بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں ان سے یہ سوال کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بات نہیں جانتے ہوتے تھے تو فوراً یہ کہتے تھے
کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، جیسا کہ حضرت نے بھی بتایا کہ آپ کسی بھی اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کریں یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دیں جسے سننا وہ پسند نہ کرتا ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر ایک سوال کیا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں اگر اس میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا غیبت یہی ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو فقط باہتہ، آپ نے اس پر بہتان لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام نے ایک اصول بتایا ہے، جس طرح یہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے یا پرنٹ میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہو رہا ہے یا عام مجلسوں اور محفلوں میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ہی اسلام آباد کے قریب جو ہتار انڈسٹریل ایریا ہے، ایک فیکٹری کے اندر 2 ملازم جو ہے وہ جھگڑ پڑے اور اسی بات پر ایک دوسرے پہ الزام تراشی سیاسی نوعیت کی، تو ایک نے لوہے کا راڈ دوسرے کے سر پہ مارا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور راڈ مارنے والا جو وہ جیل میں ہے۔ یعنی اب لازمی اس کو شرمندگی ہوگی، لیکن پہلے سے اگر ہم دیکھ لیتے تو اللہ رب العالمین نے ایک اصول ہمیں بتا دیا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو آپ اس خبر کو من و نقل کرنے کے یا اس کا پروپیگنڈا کرنے کے یا اس کو پھیلانے کے کی بجائے آپ کو یہ چاہیے فتبینوا کہ آپ اس کی تحقیق کرو۔ صحیح۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو 1-2 دن پہلے ہوا، تو کہا کہ اگر آپ تحقیق نہیں کرو گے تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جہالت کی وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اپنا اقبال صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے کہا الغیبۃ اشد من الزنا، جی ہاں، کہ یہ بدکاری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ جو غیبت کرنے والا ہے اسے احساس نہیں ہو رہا اپنے گناہ کا، اور اس پر وہ جو ہے وہ توبہ کی طرف نہیں جائے گا، اور جب کہ دوسرا آدمی اسے احساس ہے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، وہ ممکن ہے کہ وہ توبہ کی طرف چلا جائے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے، عدم برداشت کی صورتحال اور الزامات کی صورتحال، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ الزامات، اس کی جانب انشاءاللہ میں بڑھوں گا اور اس کے اثرات پر بات کروں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ بہتان مطلب کسی ایسی بات کو بیان کرنا، یعنی منفی بات کو کہ جو دوسرے میں نہیں ہے، یعنی برائی کرنا، تو یہ تو گناہ ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن کوئی ایسی اچھی بات بیان کرنا کہ جو کسی مومن میں موجود ہے، یہ ثواب ہے، بالکل ہے نا۔ تو ہمارے پاس ایک مومنہ ہے جن کا نام ہے سبین، اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، تو بیان کرنا چاہیے اس کو۔ جی بالکل اچھا ہی ہے یہ، اچھا ہی ہے نا یہ، چلیں ہم ثواب کماتے ہیں اور ہم کچن میں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آپ کی تعریف کر دی میں نے۔ جی بہت شکریہ، اور آپ کا اسپیشلی اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے مومنہ کہہ کے مخاطب کیا، تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی کی کہی ہوئی ایک بات کے نتیجے میں دوسرے آدمی میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو محسوس کیا۔ کیا کیا پک رہا ہے آج؟ آج ہمارے پاس ریسیپی میں چکن مکھنی بنا رہے ہیں ہم، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ٹینک ہے، ٹینک جو ہے ہم مینگو فلیور میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چکن مکھنی کی ریسیپی بہت آسان ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے کہ چکن کے کیوبس لیں گے ہم اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ میں دکھا دیتی ہوں۔ بون لیس، جی بون لیس کیوبس کی شکل میں ہم اس کو یا تو گھر پہ بنا لیں گے یا بازار سے بنوا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم لیں گے ملکہ والوں کا مکھنی، کریم شامل کریں گے اس میں ہم، کریم، جی آل پر کی کریم استعمال کریں گے ہم اس میں، لیکن وہ ہم آخر میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیوں کہتے ہیں؟ مکھن ڈلتا ہے کیا؟ جی اس میں مکھن شامل ہوتا ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس میں مکھن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں کریم بھی شامل ہوتی ہے،
اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی مکھن کے بجائے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام چیزوں کو میرینیٹ کریں گے. ہمارے پاس مکھنی مسالہ موجود ہے ملکہ والوں کا, ٹھیک ہے, وہ ہم شامل کر رہے ہیں اس میں. دہی ملاتے ہیں؟ بالکل دہی شامل کر رہے ہیں ہم اس میں, آدھا کپ کے قریب. اب تو آدھی ریسیپی میں بتانے لگا ہوں آپ سے سیکھ کے. آپ نے مجھ سے سیکھ لی. دیکھیں آپ اگلے سال یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی میں آ جاؤں. جی بالکل آ جائیں, بریک کے بعد آپ ہی آ جایا کریں, میں وہاں آ جاؤں گی, آپ یہاں آ جائیں. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالے کو. آپ چاہیں تو اس میں پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑی سی گریوی ہو جاتی ہے تو اچھا رہتا ہے کھانے میں. بنا لیں, پیاز کی گریوی ہمیں اچھی نہیں لگتی. اچھی نہیں لگتی آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں جب یہ پک جائے گی تو اس میں ہم ٹماٹر کے سلائس جو ہوں گے آخر میں بالکل لاسٹ میں دم کریں گے. اور یہ تمام اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے, ٹھیک ہے. مسالے کو میرینیٹ نہیں بولوں گی میں, تمام مسالے کو مکس کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ پھر آئل لے کے, آئل کم استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم اس میں مکھن بھی شامل کریں گے, ساتھ میں ہم اس میں کریم بھی شامل کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آئل کا استعمال کم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ٹینک ہوگا, تو ٹینک پھر جب میں سرو کروں گی, ٹینک کیونکہ سمپل ہے, وٹامن سی سے بھرپور ہے, بچوں کی پسندیدہ جو ہے وہ سافٹ ڈرنک ہے, اور مختلف فلیور ہیں اس کے. اس رمضان اسپیشل اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ٹینک کو انجوائے کریں. جزاک اللہ جی. ریسیپی جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے, ملغوبہ تیار ہو گیا. اب یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرینیٹ کا اردو ترجمہ سرکار ملغوبہ. ملغوبہ, ٹھیک ہے. انگریزی میں تھے میرینیٹ, تو میں 3-4 دن لگایا, میں نے کہا بھائی اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے, تو ہمارے میں بھی دانش بھائی نے بتایا ملغوبہ ہو سکتا ہے. میں نے بھی سرچ کیا, اتنے عرصے سے کام کری, تو مکس کر کے سوتے کر کے, وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک لفظ میں ہم نے یہی بتایا ہے, ملغوبہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تمام مسالے کو اور بون لیس چکن کو ہم تیل میں ڈال دیا. آپ تیل میں ڈال دیا. اس میں پانی آپ استعمال نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو اس میں دہی تھی اور لہسن ادرک کا جو پیسٹ تھا, اسی میں اس کو دم پہ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, ریسیپی رکھی گئی دم پہ, اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے. ابھی ہمارے پاس بریک پہ کتنا ٹائم ہے؟ تو بس 30 سیکنڈ میں. تو پھر اگر سوال رکھیں گے تو پھر جواب نہیں ہوتا, تو پھر ٹھیک ہے جناب, ہم واپس آئیں گے جب, تو پھر اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سلسلہ رکا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے. سچ کے ساتھ رہیے, کہیں نہیں جائیے گا. مختصر سا وقفہ, واپس آتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا. مرحبا. سحری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. سیگمنٹ ہے علم و عمل کا. گفتگو ہے الزام تراشی پر, بہتان, کسی پر الزام لگا دینا, جھوٹا الزام لگا دینا. علماء کرام نے بتایا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے. غیبت کو کہا گیا جو زنا سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا, اور وہ بھی کسی ایسے شخص پر جو مومن ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے. آسانی کے ساتھ کہہ دینا فلاں چور ہے. ارے بھائی, آپ نے کہہ دیا, اس کی کوئی تصدیق ہے؟ کوئی تصدیق نہیں. کسی مستند ادارے نے کسی کو چور ڈکلیئر کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر محض اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے سنا ہے, تو کیا یہ دوسروں سے سنی ہوئی بات کو سچ تسلیم کر لینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا مضبوط پرسنالٹی کے لوگ, جو کمزور لوگ نہیں ہوتے, جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں نا, ہر کوئی صاحب الرائے نہیں ہوتا, ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ رائے قائم کر سکے. جو لوگ صاحب الرائے ہوتے ہیں وہ بنا تصدیق کے رائے قائم نہیں کرتے, بنا تحقیق کے رائے قائم نہیں کرتے.
بریک پہ جانے سے قبل عبدالخالق فریدی صاحب اسی عنوان پہ بات کر رہے تھے کہ اس بہتان اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں معاشرے میں شدت پسندی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کے اثرات میں سوال کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب سے. ایک تو وہی سوال ہے جو میں نے ابھی شروع میں کیا, بنا تصدیق کے فلاں چور ہے جی, تو آپ کے پاس کوئی تصدیق ہے؟ جی تصدیق تو کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیسے کہا چور؟ جی سب یہی کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ سب کے کہنے پہ ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں, جس میں رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی چوری ہو جائے, کوئی چیز میری چوری ہو گئی, مال چوری ہو گیا یا کوئی بھی چیز, اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو جاتی اور وہ اپنے مال مسروقہ چوری کی ہوئی شے کی نسبت دے اس کی طرف کہ جس نے چوری نہیں کی ہے, کسی ایسے شخص کو چور قرار دے کہ جس نے حقیقت میں اس کی چوری نہیں کی ہے, صحیح. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور کی چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے اس کا اس شخص کی طرف یہ نسبت دینا کہ جس نے چوری نہیں کی. اللہ اکبر. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. رسول اللہ اس بات سے منع فرما رہے ہیں. ایسے ہی کسی کو چور نہیں کہہ سکتے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اچھا, معاشرے کے اندر برائیوں کی نسبت اگر لوگوں کی طرف دیتے چلے جائیں گے نا تو اس معاشرے میں برے لوگ ہی پیدا ہوتے چلے جائیں گے. معاشرے کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھائیوں کی نسبت لوگوں کی طرف دی جائے. واہ. اور جب کسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھی جائے تو اس کو بیان کیا جائے زور و شور سے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. واہ. کسی کے اندر کوئی نیکی دیکھی جائے تو اسے 10 دفعہ بیان کیا جائے, اتنی مرتبہ بیان کر دیا جائے کہ وہ یہ سوچ لے کہ اب تو میری یہ نیکی اتنی پھیل چکی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس کا حوصلہ بھی بڑھے, اس کی عزت بڑھے. عزت کرنی چاہیے کسی کے نیک اور اچھے اعمال دیکھ کر. کیا بات. جب کوئی یہ دیکھے گا کہ میری سچائی کو دیکھ کر, میری امانت کو دیکھ کر, میری دیانت کو دیکھ کر, میری صداقت کو دیکھ کر, میری صفائی قلب اور نفس کی پاکیزگی کو دیکھ کر, میری صلہ رحمی, رحم دلی, ہمدردی اور مہربان مزاجی کو دیکھ کر لوگ میری عزت کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہی بننا چاہے گا. واہ. وہ چاہے گا. اور اس طرح ہی صحت مند معاشروں کی بنیاد پڑتی ہے. واہ. صحت مند معاشرے اسی طرح تشکیل پاتے ہیں. واہ. کہ جن معاشروں کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کی بنا پر, ان کی اچھی عادات کی بنا پر, ان کے صفات حسنہ کی بنا پر, ان کی صفات حمیدہ کی بنا پر, سبحان اللہ, ان کے اندر جو اچھی عادات ہوتی ہیں, جو اچھے اطوار ہوتے ہیں, جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں, ان کے اندر جو خلوص ہوتا ہے, جو نیک نیتی اور جو سچائی ہوتی ہے, جب قدردان انہیں مل جائیں تو وہ ایسا ہی بننا چاہتے ہیں. افراد چاہیں گے کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بے قدری کی جاتی ہے اور بہت زیادہ کی جاتی ہے. نیک اعمال کا ذکر نہیں ہوتا لیکن ناکردہ برائیوں کی نسبت فوری طور پر دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. تعلقات خراب ہو رہے ہیں, رشتے خراب ہو رہے ہیں, طلاقیں بڑھ رہی ہیں. بالکل. رشتوں کے اندر نبھاؤ نہیں آ رہا ہے, شکوک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں لیکن اس چیز کا احساس نہیں ہے. یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ بالکل. یہ بے جا کی تہمتیں, یہ الزام تراشیاں, یہ بدگمانیاں جن کی قطعاً اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ اور ارشادات معصومین میں ان چیزوں کی بار بار ان کو منع کیا گیا, انہیں بہت بڑی برائی قرار دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر یہ خرابیاں نہ ہوں وہ معاشرہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے. واہ. اس معاشرے کے اندر جینے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے, سانس لینے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے. واہ. لیکن جس معاشرے کے اندر یہ برائیاں آ جائیں اور یہ برائیاں پھیل جائیں وہ معاشرہ مریض معاشرہ ہوتا ہے. واہ. بیمار معاشرہ ہوتا ہے. واہ. اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی لطف نہیں ہوتا, لذت نہیں ہوتی ہے. اگر تمام افراد یہ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب نے کیا بہترین گفتگو کی, کیا شاندار بات چیت. اور بس جو معاشرے ایسے بیمار ہوتے ہیں وہاں پہ زندگی گزارنے کا کوئی لطف نہیں ہوتا. ایک شعر یاد آ گیا مجھے نصیر ترابی مرحوم کا کہ آخر کو وحشتوں کا سلیقہ سا ہو گیا, چلتے رہے تو راستہ اپنا سا ہو گیا, یوں دل دہی کو دن بھی ہوا رات بھی ہوئی, گزری کہاں ہے عمر گزارا سا ہو گیا. تو یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ گزری کہاں ہے عمر گزارا سا ہو گیا. اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ چونکہ میرے موضوع میں اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ کسی خاص طبقے کے متعلق نہیں ہے, کسی خاص پارٹی یا کسی خاص نظریے کے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ تو معاشرتی حقیقتوں کا بالکل اصلاح معاشرہ. اور جناب نے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یعنی جو میں ایک بات کہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے
بالخصوص جو انٹرٹینمنٹ کا شعبہ ہے وہاں پہ زیادہ تر جو ڈرامے بنتے ہیں وہ بھی خواتین کے جو رشتے ہیں مثال کے طور پر اور جو خواتین کا آپس میں چپقلشیں ہیں اس حوالے سے بنتے ہیں اور اس کے ایٹ دی اینڈ کوئی میسیج نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بات سمجھنی چاہیے میڈیا کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کہ اچھائیوں کو عام کریں نہ کہ برائیوں کا پرچار کیا جائے. بہت اچھی بات کی جناب نے. میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور عبدالخالق فریدی صاحب کی جانب لے کے آتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کا فقہ پہ بھی ایک بھرپور دسترس ہے. فرمائیے گا کہ تہمت اور الزام تراشی کی شریعت نے کیا سزا تجویز کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. دیکھیں جو تہمت اور الزام تراشی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ثابت نہیں ہو رہی اور اسی طرح یہ جو ہے وہ افراد سے افراد تک اور کتاب سے کتاب تک اخبار سے اخبار تک اور سوشل میڈیا کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ تک یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اس میں جو لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں یا اس کا پرچار کر رہے ہیں یا اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سمجھ لینی چاہیے. آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو پھر آگے بیان کرتا پھرے. اللہ. اور یہ جو سنی سنائی باتیں آگے جب بیان ہوتی ہیں تو وہ بیان کرنے والا بنیادی طور پر جھوٹ کا مرتکب ہے. اور اس کے لیے جس طرح کہ ابھی علامہ اقبال نقشبندی صاحب فرما رہے تھے پہلے کہ شریعت نے سورہ نور کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن جب اسلامی حکومت ہو اور یہ جو سزا ہے یہ ریاست کا کام ہے. ایسا نہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ یہ کام کرے. یہ تو بات پتہ بہت اہم چلے ہے کہ اصلاح کی بجائے ہم مزید ایک خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل آپ نے اچھی بات کہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بہتان اور غیبت اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 یونٹ سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہر گھر میں یہ موجود ہے, محلے میں موجود ہے, شہر میں موجود ہے, قصبے میں موجود ہے اور اوپر تک موجود ہے. اور جو ہمارے قابل قدر سیاسی رہنما ہیں ان میں بھی موجود ہے. وہ یہ کہ ولا تنابزوا بالالقاب برے الفاظ سے برے القاب سے آپ دوسروں کو نہ پکاریں. اب یہاں یہ جو برے القاب ہیں برے الفاظ ہیں ہم جو اختیار کر رہے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو سزا شریعت نے منتخب کی ہے مقرر کی ہے اس کا بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر اس میں میڈیا کا رول ہے. اور سچ ٹی وی نے یہ جو میں اس موضوع کو سمجھتا ہوں کہ سلگتا ہوا معاشرتی موضوع ہے. سلگتا ہوا معاشرتی موضوع اور ہاٹ ایشو جس کو آپ میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ دنوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی. اور ایک آدمی دوسرے کی بات کو ماننا تو بہت بڑی بات ہے, سننے کے لیے تیار نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح حضرت نے فرمایا بیمار, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بلب معاشرہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی روح نکلے جا رہی ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے موجود ہے. اور اخلاق بلند کتنا ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک آدمی کے متعلق بتایا کہ یہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے. تو وہ یہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو اس سے بڑے اخلاق سے بات کی. تو فرمایا نبی کا کام جو ہے وہ اخلاق ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو مسلمان ہے اس کا کام بھی یہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بے شک اخلاق کی جو اعلیٰ خوبیاں اور کوالٹیاں ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے مبعوث کیا. سبحان اللہ. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو برائیاں ہیں معاشرتی جس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں, جی ہاں, اور بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے ڈرامے جو ہیں
ان کا کوئی یعنی نتیجہ کوئی معقول نہیں ہوتا، جی ہاں، اور وہ مفروضوں پر قائم ہے. جی ہاں، یعنی ہم ایک مفروضہ گھڑ لیتے ہیں اور اس مفروضے پر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم اس کے نتائج سے معاشرہ کتنا متاثر ہوگا اور اس کے نتائج سے معاشرے کو کیا نقصانات ہوں گے اور اس کے نتائج سے معاشرے میں عدم برداشت کی کیا کیفیت ہوگی، ہم اس کو نہیں سوچتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک بہت ہی اچھی بات کی ابھی فریدی صاحب نے، بہت اچھی بات کی، اور وہ یہ کہ عدم برداشت اس حد تک ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے دوسروں کو نہ صرف یہ کہ برے نام سے یاد کرتے ہیں بلکہ انتہائی برے القاب سے پکارتے ہیں. اس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے استعمال نہ کرو. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جی بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو، نہ کہ تم اس کو اپنی طرف سے کوئی برا لقب دے دو اور اس سے بڑھ کر کوئی اور برا جملہ اور لفظ کہہ دو. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. اچھا، اب میں طاہری صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب بڑے لوگ، بڑے سے مراد یہ کہ صاحب اثر افراد اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں جسے الزام تراشی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں کسی بھی طرح، اگر وہ یہ کام انجام دیتے ہیں تو اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ ایک مشہور مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ انہیں اپنے لیے نمونہ بنا لیتے ہیں، ان کو فالو کرنا، ان کی برائیاں بھی لے لیتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی. تو بادشاہ اگر اپنے آپ کو اچھا بنائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے جو حکمران طبقہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اچھائیاں معاشرے کے اندر آ جائیں گی. تو سب سے پہلی بڑی ذمہ داری تو بادشاہوں کی اور حکمران طبقے کی بنتی ہے آج کے دور میں کہ وہ سب سے پہلے اچھا نمونہ بنے تاکہ نیچے تک معاشرے کے اندر اچھائیاں آ جائیں. اس کے بعد جس انسان کی جتنی حیثیت زیادہ ہے، جتنا رتبہ زیادہ ہے، جتنا مقام زیادہ ہے، اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی معاشرے کا پڑھا لکھا آدمی ہے، با حیثیت ہے، با عزت ہے، تو اسے اتنا ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، کیونکہ اس کی اچھائی بھی نیچے جاتی ہے اور اس کی برائی بھی نیچے جاتی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. واہ. کیونکہ معاشرے کے افراد ان کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں اپنے لیے نمونہ بھی بناتے ہیں، اور ان کی اچھائیاں بھی معاشرے میں جاتی ہیں اور ان کی برائیاں بھی معاشرے میں جاتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، میڈیا کے حوالے سے آپ نے یہ بات پوچھی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں، کیونکہ جلدی سے آپ کے پاس بریک بھی آ جاتی ہے. تو آپ بات کیجیے، ابھی تو ہے، ابھی ہے، ٹائم ہے. تو جو کوئی فرد ہے، کوئی ادارہ ہے یا کوئی حکومت ہے، اگر وہ اچھائی کو پھیلا رہی ہے تو اچھائی پھیلانے میں جہاں جہاں تک اچھائی جائے گی ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے ثواب بھی ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہترین صلہ ہے اللہ کی بارگاہ. لیکن اگر ان کی وجہ سے برائی آگے پھیل رہی ہے تو دونوں جہانوں میں ان کے لیے سزا بھی ہے، یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. واہ. میڈیا ڈرامے بنا رہا ہے. میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں. میں ڈرامے دیکھتا نہیں ہوں تو مجھے ڈراموں کا پتہ نہیں ہے. بالکل اچھا کرتے ہیں کہ ڈرامے کس طرح کے دکھائے جا رہے ہیں. لیکن ان ڈراموں کے ذریعے سے میں اتنا عرض کروں، اگر ان ڈراموں کے ذریعے سے آپ معاشرے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ٹھیک، وہ بڑی تفصیل ہے کہ کس طرح کے معاشرے ڈرامے شرعاً جائز ہو سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے ڈرامے کے اندر نامحرم کا بھی بڑا مسئلہ ہے. جی، محرم اور نامحرم اگر ایک ساتھ کوئی رول پلے کر رہے ہیں تو وہ کس حد تک ان کے لیے حجاب کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. شریعت کے تقاضوں کا لحاظ رکھ کے ڈرامے کے ذریعے سے اگر معاشرے کے افراد کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان تک اچھائی پہنچائی جا رہی ہے پھر تو یہ اچھا عمل ہے. لیکن اگر معاشرے کو اور بگاڑا جا رہا ہے، یعنی اس انداز سے دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی اولاد مثلا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے تو پھر بچے کیا سیکھیں. جی ہاں. اگر کوئی جوان اولاد اپنے والد سے بدتمیزی کرتے ہوئے اس کو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے تو معاشرے کو آپ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس انداز سے یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ڈرامے ایسے ہونے چاہیے کہ جو امر بالمعروف کا ذریعہ بنے، نہی عن المنکر کا ذریعہ بنے، تربیت کا ذریعہ بنے، معاشرے کے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنے کا، ہمدردیاں پیدا کرنے کا، رشتے ٹوٹنے کا نہیں، رشتے جوڑنے کا ذریعہ بنے، محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، جن کے ذریعے سے معاشرے کے عام افراد تک، گھروں تک، خاندانوں تک، محلوں تک اچھا اخلاق جائے، اچھے رویے جائیں، اچھے طریقے جائیں. یہ بڑی سخت ترین ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ میڈیا کے ساتھ جتنے افراد وابستہ ہیں اگر ان کے یعنی مثلا ایک ڈرامہ جا رہا ہے
اس ڈرامے میں جتنے کردار ہیں اور پیچھے لکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اگر خیر گیا ہے تو اس خیر میں ان کا حصہ ہے، سبحان اللہ، برائی گئی ہے تو اس برائی میں ان کا حصہ ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے آپ۔ صلہ بھی بڑا ہے، سزا بھی بڑی ہے، لہٰذا اس چیز کو سب کو، سارے میڈیا کو کل اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، سارے ذمہ داروں کو، ریاست کے جتنے ادارے ہیں سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اچھائی کو دیکھیں۔ آخری بات کہہ لوں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ واہ وہ واہ قیمت پر ہر طبقے میں سے افراد ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ سچ ٹی وی کا اعزاز کہ ہمیشہ خیر کی جانب ہی دعوت دیتے ہیں۔ مختصر سا بریک ہوا چاہتا ہے، سچ کے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سیگمنٹ ہے علم و عمل کا، اور گفتگو ہمارے علماء کرام کی آپ حضرات سماعت فرما رہے۔ یقیناً بہت سارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم تک آپ کے سوالات بھی پہنچ رہے ہیں۔ وقت کی تنگی کے باعث ظاہر ہے کہ سارے سوالات تو نہیں ہو سکتے، لیکن چند ایک سوالات ہم اپنے علماء کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل کہ گفتگو اپنے اختتام کی جانب بڑھے، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کچن کہاں تک پہنچا اور کچن کے معاملات کہاں تک مکمل ہو گئے۔ چکن مکھنی، جی کیا صورتحال ہے چکن مکھنی کی؟ صورتحال بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ریڈی ہے۔ میں اس کو سرو کر دیتی ہوں، اور سرو کرنے سے پہلے اس میں ہم کریم شامل کریں گے، آل پرپز والوں کی کریم۔ جی ٹھیک ہے۔ مکھن ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا پہلے، اس کو تھوڑا سا بس اس کو چلانا ہے۔ ٹماٹر ہم نے اس میں آخر میں شامل کیے تھے، اور چکن مکھنی جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کو ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ٹماٹر اور ہری مرچیں ہم نے آخر میں اس میں مکس کی تھی، دم پہ رکھی تھی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے میں نے جتنی دفعہ چکن مکھنی کھائی ہے اس میں ٹماٹر نہیں ہوتے ہیں، آپ نے ڈالے؟ جی میں نے یہ ملکہ والوں کی جو ریسیپی ہے اس میں میں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ٹماٹر کا استعمال کر رہی ہوں، اور مختلف ریسٹورنٹس میں ٹماٹر کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی خالی کلر کے لیے۔ اچھا، ہم نے اس میں بہت زیادہ اس کو پکایا نہیں ہے، صرف کلر کے لیے ہم نے اوپر سے اس میں ٹماٹر شامل کیے، جیسے سلائس کرتے ہیں اس طرح سے۔ یعنی بات میری صحیح ہے، جو بات میں نے کہی ہے وہ صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ چکن مکھنی تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹینگ بنا ہوا ہے، ٹینک ہے پائن ایپل کا، تو آپ اپنی سحر کو انجوائے کریں۔ زبردست۔ جی چلیے جناب، سحری تیار ہو گئی ہے، بہترین چکن مکھنی، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملکہ مسالہ جات جن کا پیغام ہے کچھ نیا پکاؤ، اور ٹینگ والوں کا پیغام ہے بہتر مستقبل روزانہ، تو روزانہ ہی اپنے مستقبل کو بہتر بنائیے۔ بہت شکریہ سبین آپ کا۔ گفتگو اپنے منزلوں کی جانب آ رہی ہے۔ ایک سوال سرکار آیا ہے، ہمارے ناظرین نے یہ سوال دیا کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہی رپورٹنگ ہے کہ بھئی کون آدمی کیسا ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو اسے دیکھنا ہے اور اسے رپورٹ کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ دیکھیں، جو ادارے ریاست کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ ریاستی ادارے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہی ہے تاکہ ملک کو استحکام ملے اور ملک کا جو دفاع ہے وہ کبھی بھی متاثر نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصلاح احوال کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو گرانے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کی توہین کے لیے یا تذلیل کے لیے وہ یہ نہیں کر رہے۔
تو اس طرح جو ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں باقاعدہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر میں، زمانہ مقدس میں موجود تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جب تشریف لے جاتے تو وہاں کے احوال اور حالات اور سسٹم اور ماحول، ان سب چیزوں کی جانچ پڑتال کے لیے آپ بھی اپنے کچھ افراد کو وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا کرتے تھے، کیونکہ بے خبری میں بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو آپ اس علاقے سے جہاں پر جو ہے وہ جہاد ہونا تھا باہر پڑاؤ ڈالتے، اذان کی آواز سنتے، اور آپ نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ فرمایا بھی تھا کہ آپ جو ہے اذان کی آواز سنیں، وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھیں. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں نہ تو وہ غیبت میں آتے ہیں، نہ وہ الزام میں آتے ہیں، نہ وہ بہتان میں آتے ہیں، بلکہ وہ تو اصلاح معاشرہ وہ اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں اور ریاست کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے ایز اٹ از جی اس کو وہ بیان کریں، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کریں. صحیح ہو گیا جی. اگر اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کریں گے تو معاشرے میں بے چینی پیدا ہوگی اور بے چینی سے بھی ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ریاستی اداروں کی بات تو جناب نے کر دی. مزیدار بات یہ کہ یہ سوال کیا ایک صحافی نے، صحافی جن کا کام لوگوں کے متعلق بات کرنا ہے، رائے دینا ہے، تو صحافیوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی دیکھیے، جو غیبت کرنا ہے اس کے استثنائی موارد بھی ہیں شریعت میں. استثنائی موارد بھی ہیں. جی ہاں بالکل. یعنی غیبت ہر وقت اور ہمیشہ حرام نہیں ہوتی. تقریباً 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت میں غیبت کرنا جائز ہے. اچھا، یہ پورا ایک طویل موضوع ہے. ہاں طویل موضوع ہے. اب وہ پورے 10 مقامات تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہے، اور کرنے بھی نہیں چاہیے، اس سے بڑا غلط فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. اچھا اچھا، اسی طریقے سے جو جھوٹ ہے یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک. مگر چند ایک مقامات پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. شریعت میں اس کا استثناء ہے کہ وہ جائز ہے. تو بہتان اور الزام اور تہمت کی کوئی جواز نہیں ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کے اوپر بہتان لگانے کی یا تہمت لگانے کی یا الزام لگانے کی یا غلط بات اس کی طرف منسوب کرنے کی قطعاً کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے، جو آج کا موضوع تھا. جی ہاں. کہ البتہ اب یہ غیبت کیا ہوگی؟ یعنی صحافی بہتان نہیں لگا سکتا، الزام نہیں لگا سکتا، اس کی شریعت میں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. لیکن غیبت میں آج وہ چیز یعنی گناہ میں شامل نہیں ہوگی وہ چیز اگر ایسے افراد کی ایسی برائیوں کو بیان کرے کہ جو اگر ملک کا اقتدار سنبھال سکتے ہوں. حکمرانوں کی بات کرنا، مثلا جو اہل اقتدار ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، اگر ان کی وہ خرابیاں بیان نہ کی جائیں کہ جن کو بیان نہ کرنے کی صورت میں پورے معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، جی ہاں جی ہاں، تو پھر ملک صحیح کیسے ہوگا؟ بالکل ضروری ہے. بالکل وہاں اجازت ہے، وہاں جائز ہے صحافیوں کے لیے. اسی طریقے سے اپوزیشن کے وہ لوگ کہ جو کل کے حکمران بن سکتے ہیں، ان کے بھی منصوبوں میں وہ خرابیاں ان کے ذہن میں، ان کی نیت میں، ان کے ارادوں میں شامل ہیں اگر کہ جن کی وجہ سے کل کو اگر وہ حکمران بن گئے تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. صحافیوں کو اجازت ہے کہ انہیں بیان کریں، لیکن جو یعنی گھڑ کے نہ بیان کریں، جھوٹی چیزیں نہیں، جو واقعاً جس طرح قبلہ نے کہا کہ جو واقعاً ان کے اندر کوئی خرابی ہے اور حقیقتاً خرابی ہے. الزام اور تہمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. مرچ مسالہ نہ لگائیں، ناحق بات نہ کریں، غلط بات اپنی طرف سے بات بنا کر نہ کریں، جھوٹ کو شامل نہ کریں. ہاں ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو بیان کریں. ایک اختتامی سوال دونوں صاحبان سے، وقت ظاہر ہے کہ قلیل ہو گیا. یہ جو فرد کو معاشرہ بنانے والی بات ہے، یہ چونکہ ہم بات کریں نا معاشرے کی اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، کیا ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھے، وہ سمجھے کہ میری بھی ڈیوٹی ہے اور مجھ سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. معاشرہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے. فرد 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 سے ہی مل کر تو معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر فرد یہ سوچ لے نا کہ مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اگر ہر فرد یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے اندر سے خرابیاں ختم کر دینی ہیں، معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی. معاشرہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے نا. معاشرہ مجھ سے، آپ سے، افراد ہی سے تو مل کر بنتا ہے. اچھا، ہم فرد کو اسی لیے مخاطب کرتے ہیں
کہ ہر فرد یہ محسوس کرے کہ میری جو اصلاح ہے یا میری جو خرابی ہے اس کا اثر صرف میری ذات پر نہیں ہے بلکہ معاشرے پر بھی ہے. بالکل میری اچھائی بھی معاشرے میں جاتی ہے اور میری برائی بھی معاشرے میں جاتی ہے. ٹھیک. ہر فرد کے اندر جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ معاشرے کی دیگر افراد تک پہنچتی ہیں, ان تک سرایت کرتی ہیں, اور خرابیاں بھی ان تک پہنچتی ہیں. لہذا ہر فرد کو اپنے تئیں اگر وہ اپنی بھی اصلاح کر لے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. جناب 2 منٹ میرے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, یعنی آپ میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. تو جہاں فرد موجود ہے اس کی ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان کے اصلاح احوال کے لیے وہ کوشش کرے اور برداشت کا جو ہے خود بھی اظہار کرے اور لوگوں میں بھی پیدا کرے. اور اسی طرح اگر ہر فرد یہ کوشش کرے گا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے میرا ساتھی یا دوست یا پڑوسی, اگر استاد ہے تو شاگرد, اگر شاگرد ہے تو استاد ناراض ہوگا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رکھ رکھاؤ کا ماحول ہے اور اعلیٰ اخلاق کا ماحول ہے تو اس سے جو معاشرہ ہے اس میں برداشت بھی الحمدللہ بڑھ جائے گی. اور یہ جو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے صرف ہمارے معاشرے میں نہیں دنیا بھر میں ایسا ہی ہے, تو اس چیز سے نکلنے میں بھی کافی مدد ملے گی. جزاک اللہ خیر الجزا, بہت بہت شکریہ جناب عبدالخالق فردی صاحب آپ کا, حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب آپ کا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ جی مجھ میں یہ برائی اس لیے ہے کہ معاشرے میں یہ برائی ہے, سبھی جو ہے وہ سبھی لوگ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ کہنا کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, اگر ہم اسی بات کو پلٹ دیں کہ معاشرے میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, تو یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے. کیونکہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے, طاہری صاحب اس کی زیادہ وضاحت کریں گے, کہ فرمایا معاشرے کو برا نہ کہو کہ معاشرہ تو تم ہی ہو, تم ہی سے معاشرہ بنتا ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ شعر تو ایک غزل کا ہے لیکن بات آ گئی تو میں سناتا چلوں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, فراز تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو معاشرہ جو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن آپ اپنے حساب سے اپنی شخصیت کو مضبوط اور مستحکم بنائیں. جو برائیاں رائج ہیں یا عام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی تو کمال ہے. بے شک اپنے آپ کو بچا لینا ہی یقیناً یہ کمال ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ آخر میں اپنا ایمان بچا لینا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ میں کھڑے ہو کے اپنا لباس بچا لینا. خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمارے دل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جائے اور ہم ان کے احکامات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں. سرکار کا ذکر ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی ایک مشہور آواز اور بہت ہی خوبصورت آواز جناب سمیع اللہ حسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام آپ کا سمیع ہے, دنیا آپ کو سن رہی ہے, سرکار کی مدح.
रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा शहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी, और वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का जो हमारे ट्रांसमिशन का बहुत ही मशहूर सेगमेंट है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पूरे ही पाकिस्तान से लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, हमारे सनाख्वां तशरीफ़ ला रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। पैगम्बर अकरम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी का शरफ़ हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ सनाख्वां, और उनकी हौसला अफजाई के लिए गोया के इबादत की है, तबर्रुक का इंतज़ाम किया है दमथल स्वीट्स एंड बेकर्स ने। दमथल स्वीट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसी के साथ ही साथ मारूफ स्वीट्स एंड निम्को बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मलका मसालाजात बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और मुगलिया के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी इनके साथ जाएंगे। और यकीनन ये एक अक़ीदत का इजहार है। याकूब शहबाज बिल्डर्स, उनकी जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं तमाम सनाख्वानों के लिए। तो माशाअल्लाह बहुत सारे इनामात रोज़ी होते हैं। जो एक इनाम आखिर में होगा वो तो होगा ही, लेकिन काफ़ी सारे इनामात रोज़ी होते हैं। तो मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। जजेस का तारुफ पहले करवाता चलूँ। आज के मुकाबले में जो जजेस हैं हमारे दरमियान नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात हैं, और आज इस साल की जो ट्रांसमिशन है उसकी पहली हाज़िरी हुई है गोया, लेकिन ये कि सच टीवी से इनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जनाब समीउल्लाह हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने याद किया। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं आज के मुकाबले में दूसरे जज जनाब हाफिज़ मोहम्मद शकील नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं आज जज की फ़राइज़ अंजाम देने वाली तीसरी शख्सियत जनाब सज्जाद अली दरवेश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। आपकी इजाज़त हो तो मुकाबले का आगाज़ किया जाए। मैं सबसे पहले दावत कलाम दे रहा हूँ सैयद मोहम्मद हसन कादरी को कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब में हदिया नात पेश करें। सैयद मोहम्मद हसन कादरी।
سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید محمد حسن قادری جو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اور انہی کے فوراً بعد میں ملتمس ہوں آج کے مقابلہ نعت خوانی کے اگلے شریک جناب عبدالرحیم عطاری صاحب سے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے عبدالرحیم عطاری جو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ان کے بعد میں ملتمس ہوں محمد اویس علی قادری سے۔ تشریف لائیں محمد اویس علی قادری اور عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوب، بہت خوب نعت پڑھ رہے تھے. میری آواز دانش بھائی تک پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ جناب محمد اویس علی قادری ہدیہ نعت پڑھ رہے تھے، اور ان کے فوراً بعد میں ملتمس ہوں تہذیب احمد سے تشریف لائیں. تہذیب احمد اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم. اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ وہ بچے ہیں جو آج کے اس مقابلے میں یعنی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، شریک ہوئے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر رک کر ذرا آپ کی رائے لے لی جائے. پہلے شکیل بھائی دیں گے پہلے یا سمی بھائی؟ آپ دیں گے پہلے بچوں کے متعلق کچھ رائے. شکیل بھائی جی. عمران بھائی ماشاءاللہ تمام بچوں نے جو ہے وہ بہتر پڑھا ہے. اپنے اپنی خوشبو ہے ہر پھول کی، اپنی جگہ تمام نے اچھا پڑھا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا میدان ہے بچوں کے لیے کہ اس میں ہارنے والا بھی جیتتا ہے. بالکل 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 صحیح بات. مطلب جو کوئی ہار جائے تو وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے. بچوں نے ماشاءاللہ بہتر پڑھا ہے. کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، اب میں تمام کی غلطیاں بتانے لگوں تو ٹائم چونکہ زیادہ لگ جائے گا. کچھ کمزور آوازیں، سر کمزور لگے ہیں، کچھ نے تلفظ کی غلطیاں کی ہیں، لیکن بہرحال اب انہی میں سے کسی کو کرنا ہے تو بہتر ہے. بہتر بہتر. جی سمی بھائی. جی عمران بھائی، یہ رزلٹ تو آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو، اور آپ اناؤنس کریں گے. بچوں میں بہت سارے غلطیاں ادائیگی کے اندر ہوئی ہیں، اور سید محمد حسن جو ہیں ان کی لفظوں کی غلطی تھی. اچھا. اگر یہ ان کی لفظوں کی ادائیگی اچھی تھی ہوتی، تو تلفظ اچھا ہوتا، تو یہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جنہوں نے پڑھا عبدالرحیم اتاری صاحب نے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، مگر ان کی بھی کہیں کہیں جب آخر میں جب یہ انترا لینے کے بعد نیچے آئے تو سر سے ہی نکل گئے، سر کمزور تھے، اور رحمان کو سیدانی کے لفظ کو. تو وہ ایک ان کی غلطی تھی. اویس ان کی جاندار آواز ہے، مگر ان کی تیاری نہیں تھی. اچھا. اگر ان کی تیاری ہوتی تو یہ اور اس سے زیادہ اچھا پیش کر سکتے تھے، اور ان کی لفظوں میں بھی تھوڑی سی غلطیاں تھیں، اور یہ رزلٹ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور تہذیب کا بھی یہی رہا، لفظوں کی ادائیگی کے حوالے سے تلفظ، ان کی تیاری صحیح نہیں تھی. ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، اگر یہ تھوڑی سی اور تیاری کرتے تو زیادہ بہتر پیش کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور جس طرح شکیل بھائی نے کہا ہے کہ یہ نعت جو ہے یہ تو عبادت ہے، بے شک، اس میں تو ہمارے یہاں جو نعت پڑھنے والا ہار نہیں سکتا. ہار تو
جہاں ہار ہے ہی نہیں. جو نعت پڑھ رہا ہے وہ جیتا ہوا ہے اور وہ جیتا رہے گا, اور وہ جیتا رہے. ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہیں. جی سجاد بھائی. ماشاءاللہ تلفظ میں کچھ غلطیاں تھیں. دراصل یہ کہ ایک کے بعد ایک نے پڑھ کے چلے گئے تاکہ نام لے کے بتا نہیں سکتے کہ کس نے کس طرح پڑھا. بہرحال اپنی جگہ تقریباً لڑکوں نے اپنی کوشش کری پڑھنے کی, پر یہ کہ کچھ تلفظ میں غلطیاں تھیں. کسی نے کلام کو سبق کی طرح پڑھا, بالکل دھیمی آواز میں, مطلب کہ لگ نہیں رہا تھا کہ مقابلے میں جو نا اس طریقے سے, تو تھوڑا سا کنفیوز تھے. ایک سبق کی طرح انہوں نے پڑھ کے گزر گئے. بیچ میں ایک دو لڑکوں نے اچھا پڑھا, کچھ تلفظی غلطیاں تھیں. باقی بہرحال بہت ساری دعائیں ان کے حق پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, میں بھی یہی سوچ رہا تھا. بالکل صحیح ہے. درویش بھائی, مقابلے کے اگلے مرحلے کی جانب یا اگلے شریک کو بلانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی کوئی کلام پڑھ دیں تو رنگ پیدا ہو جائے گا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا
मरहबा रमज़ान मरहबा। बड़ा खूबसूरत एक सेगमेंट जारी है, कौन बनेगा सच की आवाज़, और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले मरहले की तरफ बड़ी जल्दी से। मुकाबला दायरे के बहुत सख्त है और जितने मराइल आगे बढ़ रहे हैं तो मुकाबला उतना ही सख्त हो रहा है। अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं, यानी वो शुरका हैं कि जिनको जजेज़ ने एक और मौका दिया है, इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो उनको जजेज़ ने दोबारा मौका दिया है कि वो आएँ, एक दफ़ा फिर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, इजहार करें, क्योंकि ये जजेस जानते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैमरे का फ़ियर होता है या कोई और ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे के अंदर जितना टैलेंट और पोटेंशियल होता है वो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाता, ये भी इन्हीं की नज़र है। तो इनके हुक्म के मुताबिक जो 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हैं उसमें पहला नाम राजा मोहम्मद शिराज़ का है। राजा मोहम्मद शिराज़ तशरीफ़ लाइए और नाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। ये थे राजा मोहम्मद शिराज़ जो बारगाह रिसालत माब में हदिया नात के फूल निछावर कर रहे थे। खुदा इनकी आवाज़ में मज़ीद रंग लगाए और ये इसी तरह सरकार की बारगाह में मदह-ख़्वानी करते रहें। राजा मोहम्मद शिराज़ के बाद मैं मुल्तमिस हूँ मिनहाल हैदर तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें, अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें। मिनहाल हैदर।
سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت اچھا پڑھ رہے تھے منال حیدر. انتخاب کلام، ادائیگی اور ان کا باڈی لینگویج ماشاءاللہ بہت زبردست. اچھا جی، منال حیدر کے فوراً بعد ملتمس و مبین رضا سے کہ تشریف لائیں. وہ آج کے اس مقابلہ نعت خوانی کے آخری شریک ہیں، جناب مبین رضا. وعلیکم السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جناب مبین رضا تھے جو آج کے مقابلہ نعت خوانی کے آخری شریک محفل تھے. ظاہر ہے کہ نعت خوانی کا سلسلہ تو کبھی تمام ہوتا ہی نہیں. اگر ہم نعت خوانی نہیں کر رہے ہوتے تو ملائکہ نعت خوانی کر رہے ہوتے. کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چرند پرند، بوٹا بوٹا سرکار کی مدح و ثنا میں مصروف ہوتا ہے. ان کی مدح کا سلسلہ کبھی تمام نہیں ہوتا. بس ہمیں جتنا وقت سعادت کا مل جاتا ہے کہ ان کا ذکر کر لیں تو یہ ہماری سعادتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جی جی، تو جناب یہ پہلا نتیجہ ہم نے مرتب کر لیا ہے. وہ شرکائے محفل کہ جنہوں نے آج پہلی دفعہ نعت پڑھی ہے، اس میں جو کامیاب قرار پائے ہیں، کیونکہ ایک ہی بچہ ان میں سے آگے جائے گا، وہ ہیں عبد الرحیم اتاری. عبد الرحیم اتاری تشریف لائیے، تشریف لائیے. سب سے زیادہ نمبر آپ کے ہیں جی. تو 4 بچوں میں سے عبد الرحیم اتاری پہلے نمبر پر آئے ہیں. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اگلے مرحلے کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا ہے اور امید ہے کہ آپ بہتر اور بہتر انداز میں پرفارم کریں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اب اگلے مرحلے کے لیے جو نتائج ہیں وہ ججز نے مرتب کر لی ہیں، اس کو اناؤنس میں کروں گا. اور جتنی دیر میں میں اس کو مرتب کر لوں، میں کر رہا ہوں. جی بہتر ہے میں مرتب کر لوں اس کو. شکیل بھائی 2 شعر لائی لائی لائے، مجھے دیجیے، میں کرتا
اچھا جی، میں تمام ججز کا شکریہ ادا کر دوں اس سے پہلے کہ میں نعرہ در پڑھیں. سمیع بھائی، شکیل بھائی اور سجاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، میں نعرہ در پڑھیں گے، ججز جو ہیں نتائج مرتب کریں گے. لیکن میری جانب سے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا.